ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب, گورنمنٹ کے ارادے تو نظر آ گئے, مشرف کے ارادے نظر آ گئے. اینٹی ٹیررزم کورٹ میں نواز شریف صاحب کو لے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیفینس کیا پیش کی؟ کیا انہوں نے ڈینائی کیا کہ میں نے یہ آرڈر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے جی کہ دو انٹرسٹنگ چیزیں. پہلی کہ انہوں نے بیان جو دیا وہ 342 کے تحت دیا, یعنی کہ وداؤٹ اوتھ. اچھا, انہوں نے ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ عدالت میں دی, پیش کی اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا, انہوں نے ایکسپلین کیا بیک گراؤنڈ, جو کہ بالکل ان کا حق تھا کہ جی یہ کارگل کی وجہ سے ان کے ڈفرینسز ایمرج ہوئے جنرل مشرف کے ساتھ, اور یہ اس وجہ سے وہ ان کو اس کیس میں انوالو کیا گیا ہے. یہ بیسک ان کا پلانک تھا. ٹھیک. نمبر دو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرف صاحب اپنے رجیم کی لیجیٹمیسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ مجھے کنوکٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ کل کو جب سپریم کورٹ میں کیس جائے گا لیجیٹمیسی کا تو وہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جی یہ اتنا بڑا ایک اوفینس آرمی چیف کے خلاف کرنے لگے تھے. ان کے وکیل تھے اعجاز بٹالوی صاحب. جی, مرحوم اعجاز بٹالوی صاحب ان کے وکیل تھے. کیا پوزیشن لی انہوں نے؟ پوزیشن یہ لی سر, اجازت اپنے پرمیشن لی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کہ جنرل سا ڈیفینس پیش کیا جائے. یہ انہوں نے بالکل اس چیز کی طرف نہیں گئے, تسلیم نہیں کیا کہ میں نے آرڈر دیا, اس چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا, ڈینائی بھی نہیں کیا, ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, ٹچ بھی نہیں کیا کہ میں پی کے 3805 کے ساتھ میرا کوئی تعلق تھا یا نہیں. اور نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیفینس وٹنسز بھی اپنے پیش کیے. کوئی ڈیفینس وٹنس بھی نہیں پیش کیا اور اپنی صفائی بھی نہیں پیش کی کہ میں نے آرڈر کیا یا نہیں کیا, اس کی طرف گئے نہیں. کیا یہ کنٹیسٹ کر بھی رہے تھے کیس کو, یا کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ؟ کیس تو کنٹیسٹ کر رہے تھے, اتنے بڑے بڑے وکیل رکھے تھے. ان کا ٹیکٹیکلی کنٹیسٹ کرنے کا طریقہ نیگیٹو والا تھا کہ جو ایویڈنس آئی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے اس کو ڈیمولش کریں رادر دین کہ اپنا کیس بلڈ اپ کرے. اچھا, تو یہ پھر کامیاب تو نہیں ہوئے, سینٹنسنگ ہو گئی؟ کامیاب نہیں ہوئے, سینٹنسنگ ہو گئی, لیکن اتنی غنیمت یہ کہ جو جج صاحب تھے انہوں نے ڈیتھ سینٹنس نہیں دی, ڈیتھ سینٹنس نہیں دی, لائف امپریزنمنٹ دی, 2 لائف امپریزنمنٹس بلکہ دی, 7 کانفسکیشن آف پراپرٹی. اور آپ نے جو ایویڈنس دی, آپ نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے مجھے یہ آرڈر دیا تھا, ایسے ہوا جو آج آپ نے بیان کیا. جی, میری ایویڈنس بالکل یہ تھی, اور موسٹ سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں نے یہ کہیں نہیں اپنی ایویڈنس میں یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ ان لافل تھا. آپ کو پوچھا گیا کہ یہ لافل تھا یا ان لافل تھا, یا پوچھا ہی نہیں انہوں نے؟ نہیں جی, وہ پتا ہوگا آپ نے کیا کہنا ہے. کراس ایگزامینیشن میں یہ سوال مجھے پوچھا ہی نہیں گیا. حالانکہ اگر پوچھتے تو آپ کہتے کہ نہیں, میرے خیال میں بالکل ان لافل نہیں تھا. تو یہ ڈیفینس نے آپ کو پوچھا ہی نہیں, یہ سوال پوچھا ہی نہیں کہ واز اٹ لافل اور ان لافل. تو چوہے صاحب, یہاں تو یہ ہو گیا. اب آتی ہے اپیل کورٹ. ہائی کورٹ تھا غالباً. جی, سندھ ہائی کورٹ میں عزیز اللہ شیخ صاحب نئے ان کے ایک وکیل آ جاتے ہیں, اور جو کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے وکیل جو ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بالکل 180 ڈگری ٹرن لے کے بالکل اپوزٹ بات اب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا دلچسپ کیس کا پہلو ہے جی, اور اس وقت لوگوں کو تعجب بھی ہوا یہ دیکھ کے. عزیز اللہ شیخ صاحب جو ان کے کاؤنسل تھے, انہوں نے یہ اسٹریٹ فارورڈ اگریسو ڈیفینس یہ لیا کہ سیکشن 6 سول ایویشن آرڈیننس 1960 کے تحت میاں نواز شریف واز فلی آتھورائزڈ ٹو آرڈر دس ڈائیورشن, اینڈ وہ ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی. انہوں نے کہا ہاں یہ میں نے ڈائیورشن کی ہے اور میں اس پہ انٹائٹلڈ تھا. اب بٹالوی صاحب بھی اس عدالت میں سینئر کاؤنسل کے پیش ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں اس اسرشن سے ایگری نہیں کرتا, اور جو اخبار میں کوٹڈ ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ جو سٹینڈ لیا گیا ہے عزیز اللہ شیخ کا یہ ان آتھورائزڈ ہے, یہ بلکہ یہ اس. تو کورٹ نے پھر جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کون سا یہ اب ان میں سے دونوں میں سے کون سا سٹینڈ ہم ایکسیپٹ کریں, تو اس پہ بٹالوی صاحب نے یہ فرمایا
کہ یہ آلٹرنیٹیو پلی اس کو تو مطلب دو بالکل اپوزٹ پلیز ساتھ چلا رہے ساتھ تھے. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ ڈیفینس کا کیس جو تھا وہ تو کچھ صحیح طریقے سے اس کو پیش ہی نہیں کیا گیا. لیکن سر اس کا اثر ہوا ضرور عدالت پہ. اثر اس طرح ہوا کہ ایک تو انہوں نے سینٹنس ریڈیوس کر دی ان کی فرام 2 life imprisonments to 1. ٹھیک. اور ایک فرق کیا پڑتا ہے صاحب, لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن دوسری بات یہ جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپلٹ ججمنٹ آئی تھی. ہاں 3 ججز تھے, ان میں سے 2 نے اگینسٹ ہولڈ کیا اور ایک نے فار ہولڈ. 2 نے ایکوٹ کر دیا؟ نہیں سر, 2 نے کنوکٹ کیا. اچھا. اور ایک نے کہا کہ نہیں یہ ہائی جیکنگ نہیں تھی, یہ ایبڈکشن تھی. اچھا تو خیر وہ ایک اور طرف لے گئے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اس سارے ڈرامے کے وقت 3-4 کیریکٹرز تھے کراچی میں مسلم لیگ نون کے اور دوسرے, جن کے رول کے اوپر میں چاہوں گا آپ ایک سیکنڈ ہمیں تھوڑی سی کو بات بتائیں. خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ سٹالورٹ, چیئرمین PIA, نواز شریف کے چہیتے, ان کا کیا رول تھا؟ مجھے صاف بات ہونی چاہیے آج. دیکھیں جی, میں تو بڑا کلیئرلی جو ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے بڑا کلیئرلی کہ PIA کو بھی اسی قسم کی انسٹرکشنز ایشو ہو رہی تھیں جو جس قسم کی سول ایویشن اتھارٹی کو. مگر خاقان عباسی صاحب نے کیا عدالت میں کوئی ڈپوزیشن کی, ان کے خلاف کچھ ہوا, کیس ہوا, ان کو اپروور بنانے کی کوشش کی گئی یا ان کو بس چھوڑ دیا گیا؟ خاقان عباسی صاحب کے 2-3 چیزیں انٹرسٹنگ ہیں جی. پہلی یہ تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے بالکل اپنا جو ان کا سٹاف تھا, ان کا جو کنٹرول سینٹر تھا, ان کے جو اسسٹنٹس تھے جو میسیجز لے جا رہے تھے ایٹسیٹرا, وہ سب انہوں نے پروسیکیوشن نے اپنی کسٹڈی میں لیے ہی نہیں. کیوں؟ اب یہ تو سر پروسیکیوشن جانتی ہے کہ کوئی پریشرز. خاقان عباسی صاحب چیئرمین رہے اس کے بعد یا تبدیل ہو گئے؟ نہیں, خاقان عباسی صاحب تو چیئرمین بالکل نہیں رہے, لیکن خاقان عباسی صاحب کے غالباً سننے میں یہی آتا تھا کہ کوئی لنکیجز وغیرہ ہیں. ظاہر ہے فوج لنکیجز وغیرہ پرانے لنکیجز تھے, ان کو معاف کر دیا. ہاں معافی. غوث علی شاہ صاحب کا کیا رول تھا؟ غوث علی شاہ اور رانا مقبول صاحب. غوث علی شاہ کیا چیف منسٹر تھے اس وقت؟ جی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن سندھ, یعنی کہ چیف منسٹر نہیں تھے, گورنمنٹ سسپینڈڈ تھی. غوث علی شاہ صاحب اور IG صاحب جو رانا مقبول صاحب تھے وہ ایئرپورٹ آئے ضرور تھے. ان کا رول بڑا ہی ایک منیمل سا رول تھا, کوئی انہوں نے میجر رول اس میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں پلے نہیں کیا. پرہیپس ایئرپورٹ پہ آئے, دیکھا کہ وہاں فوج کی اپیرنس بہت زیادہ ہے, فوج دیکھی بھاگ گئے. چاہے سب ایسے ہی ہوا نا, وہ آئے وہاں, انہوں نے دیکھا کور کمانڈر صاحب پہنچ چکے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اب تو نواب شاہ جانے کی بھی ضرورت نہیں, تشریف لے گئے. اس کے بعد ان کا ان دونوں کا کیپٹن ثروت PIA کے کیپٹن, جن کا رول بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انہوں نے ایمرجنسی بھی ڈکلیئر نہیں کی. اگر فیول شارٹیج ہوتا تو ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے, اور پھر انہوں نے جو گواہی دی اس میں یہی پوزیشن لی کہ فیول شارٹیج تھا. حالانکہ 20 منٹ گھومتے رہے پھرتے رہے, فیول شارٹیج ہوتا تو ایسا وہ نہ کرتے. کیپٹن ثروت کے رول سے کافی لوگ پریشان بھی ہوئے, پرپلیکس بھی ہوئے, سمجھ بھی نہیں آئے کہ یہ کیوں کر رہے تھے. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی. اگر ایمرجنسی وہ ڈکلیئر کر دیتے, اور ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ایک چھوٹا سا کوڈ ہوتا ہے 7700, آپ اس کو پریس کریں تو ٹرانسپونڈر پہ آ جاتا ہے اور فوراً سارے ایکشن آف کلوجر آف ایئرپورٹ, ڈائیورشن وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتے اور آپ انسسٹ کرتے کہ نہیں ڈائیورژن ہے, تو پھر یو وڈ ہیو گاٹ انٹو ویری سیریس ٹربل. میں جی پھر آئی وڈ ہیو اینڈ دی پرائم منسٹر, پھر دین یو وڈ ہیو بروکن دی لا جی اف یو ہیڈ ناٹ الاؤڈ ہم ٹو لینڈ. جی وہ تو بالکل آپ کی بات بالکل 100% کریکٹ ہے, لیکن وہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ نوبت نہیں آئی کہ انہوں نے ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کی. اگر ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے تو پھر ان کا پورا رائٹ تھا کہ اسی وقت پلین کراچی لینڈ کر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر لاسٹ سیشن میں آتے ہیں, کچھ پرسنل باتیں بھی پوچھتے ہیں جاوید صاحب سے.